السلام علیکم پیارے بچوں۔ وہ ایک دوسرے کے ہمسائے تھے۔ دونوں دوستوں کو پھول بہت پسند تھے۔ انہوں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ احمد کی دادی ان کو روز ایک کہانی سنایا کرتی تھی۔ ایک دن سردیوں کے موسم میں دادی نے برف کی ملکہ کی کہانی سنائی۔ برف کی ملکہ بہت ظالم چڑیل تھی۔ وہ لوگوں کے دل پر قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ ہمیں اپنے آپ کو برف کی ملکہ سے بچانا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، اگر وہ یہاں آئی تو میں اس کو آگ پر پگھلا دوں گا اور پھر وہ پانی کی ملکہ بن جائے گی۔ مجھے کسی کی ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے؟ احمد نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا۔ ہاں، میری آنکھیں۔ آنکھوں کے بعد اس کے دل میں کچھ درد سا ہوا۔ ہاں، میرا دل۔ کیا ہوا احمد؟ تمہیں چوٹ لگی؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، دور ہو جاؤ۔ یہ مینا کے لیے ایک حیرانی کی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے احمد نے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے احمد کا رویہ عجیب ہو گیا۔ وہ اب مینا سے بدتمیزی سے بات کرتا۔ مینا کو احمد کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن احمد اپنی برف گاڑی لے کر باہر نکلا۔ احمد، چلو کھیلتے ہیں۔ نہیں، میں بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ احمد، ہم پکے دوست ہیں، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ احمد احمد نے مینا کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور برف کی گاڑی پر چل پڑا۔ لیکن احمد اتنی تیزی سے نکل پڑا کہ اس نے مینا کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جلد ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بیچاری مینا گھر واپس آ گئی۔ احمد کی برف گاڑی تیزی سے جا رہی تھی کہ اچانک ہی ایک سفید گھوڑوں کی بگی سامنے آ گئی۔ احمد کی برف گاڑی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ شروع میں احمد کو بہت مزہ آیا، لیکن بعد میں وہ گھبرا گیا۔ بگی اس کو اسکاٹ لینڈ لے گئی۔ کے سامنے ایک بڑا سا برف کا محل تھا۔ بگی سے کوئی نیچے اترا۔ وہ تھی برف کی ملکہ۔ احمد، برف کی سلطنت میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، برف کی ملکہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کا جادو اس پر کام کرنے لگا اور احمد برف کی ملکہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ برف کی ملکہ احمد کو محل لے گئی۔ مینا نے احمد کا بہت انتظار کیا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ اس نے اس کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گرمیاں آ گئی تھی۔ مینا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ احمد کو گھر واپس لے کر آئے گی۔ اس نے اس بارے میں دادی سے بات کی۔ تم بہت بہادر لڑکی ہو مینا، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ شکریہ دادی اماں، یہ لو آئینہ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ مینا نے آئینہ لیا اور احمد کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ وہ اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی۔ رستے میں اس نے چڑیوں، جانوروں، درختوں اور ہواؤں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے احمد کو کہیں دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی احمد کو نہیں دیکھا تھا۔ مینا نے بھی ہمت نہیں ہاری، وہ آگے بڑھتی گئی۔ بہت آگے چلنے کے بعد وہ ایک دریا کے پاس پہنچی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مینا نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر دریا سے پوچھا،
پیارے دریا، کیا تم نے میرے دوست احمد کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اداس ہو کر وہاں سے جانے والی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ پرندہ اڑ گیا تھا۔ مینا کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ دریا کی طرف سے کوئی پیغام ہے۔ اس نے اپنے گلے کا ہار اتارا اور دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں سے ایک کشتی اس کی طرف آنے لگی۔ وہ خالی تھی۔ مینا کشتی میں بیٹھ گئی اور کشتی خود بخود چلنے لگی۔ کشتی اس کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے گئی۔ مینا کشتی سے اتری۔ اس کے سامنے خوبصورت باغ تھا۔ اس میں پھول لگے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی قسم کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مینا پھولوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ پھولوں میں سے تو خوشبو ہی نہیں ہے۔ پھر مینا کے پاس ایک عورت آئی۔ خوش آمدید لڑکی، شکریہ۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں مینا ہوں۔ میں اپنے دوست احمد کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ ارے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ارے پھر مجھے چلنا چاہیے۔ پریشانی کے لیے معذرت۔ رکو، کیا نام بتایا تم نے؟ احمد؟ شاید میں نے کسی لڑکے کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں اس دن کیا ہوا۔ عورت نے مینا کو چائے پلائی۔ مینا نے عورت کو بتایا کہ احمد کس طرح غائب ہوا۔ اس نے بتایا کہ برف کی ملکہ نے اس پر جادو کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس عورت نے کہا، برف کی ملکہ؟ وہ تو ایک چڑیل ہے۔ اس کی وجہ سے میرے سارے پھولوں کی خوشبو ختم ہو گئی ہے۔ میں اس کو سبق سکھانا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد عورت مینا کے بال جھاڑنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک جادوئی کنگھی تھی۔ اصل میں وہ چاہتی تھی کہ مینا اس کے پاس رہے، کیونکہ وہ اکیلی تھی۔ جادوئی کنگھی کی مدد سے اس نے مینا کی یادداشت مٹا دی تھی۔ مینا سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو اس کو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ میں کہاں ہوں؟ تم میرے ساتھ ہو، میرے باغ میں۔ عورت کا جادو مینا پر نہ چڑھ سکا۔ جیسے ہی مینا نے عورت کی ٹوپی پر خوبصورت پھول دیکھے، اس کو احمد اور اس کے بارے میں سب یاد آ گیا۔ مجھے احمد کو جلد سے جلد ڈھونڈنا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ عورت نے مینا کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مینا اپنے فیصلے پر اٹل رہی۔ وہ واپس جا کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ کشتی چل پڑی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اب اسے کہاں جانا چاہیے۔ ارے دریا، راستہ ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ وہ دعا ہی مانگ رہی تھی کہ ایک کوا آیا، اس کو شمال کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ مینا نے کچھ دیر تک کوے کا پیچھا کیا اور وہ جلد ہی سمندر سے گزرتے ہوئے ایک بڑی سی کشتی کے پاس جا پہنچی۔ مینا کشتی کے اوپر چڑھ گئی۔ کیا یہ کشتی مجھے برف کی ملکہ کے محل تک لے جائے گی؟ ایک بحری قزاق لڑکی مینا کے سامنے آ گئی۔ کیا تم اپنا راستہ بھول گئی ہو لڑکی؟ تم بحری قزاقوں کی کشتی پر ہو۔ مینا نے اس کو احمد اور برف کی ملکہ کے بارے میں سب بتایا۔ بحری قزاق لڑکی کو سن کر بہت دکھ ہوا کہ تم احمد کو برف کی ملکہ کے محل سے نہیں نکال سکتی، بھول جاؤ اس کو۔
میں اسے کسی بھی قیمت پر ڈھونڈ نکالوں گی، اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ دراصل میرا کوئی دوست نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن میں تمہارے رویے سے متاثر ہوئی ہوں، میں تمہارے دوست کو ڈھونڈنے میں مدد کروں گی۔ اگلی صبح بحری قزاق لڑکی نے مینا کو ایک بارہ سنگھا لا کر دیا۔ یہ اس سلطنت کا سب سے تیز بارہ سنگھا ہے، یہ تمہیں برف کی ملکہ کے محل لے جائے گی۔ ارے شکریہ، اب جا کر اس برف کی چڑیل کو پکڑ کر سبق سکھاؤ۔ مینا نے بارہ سنگھا پہ سفاری کی۔ کافی سفر کرنے کے بعد مینا ایک برف کے گھر میں پہنچی۔ وہاں اس کو ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تو تم وہ آئینہ لے آئی ہو نا؟ مینا کو سن کر حیرانی ہوئی کہ اس بوڑھے آدمی کو آئینے کے بارے میں کیسے پتا۔ اس نے آئینہ نکالا اور عقل مند بوڑھے آدمی کو دکھایا۔ کیا یہ میری برف کی ملکہ سے جیتنے میں مدد کرے گا؟ نہیں، یہ جادوئی آئینہ ہے، یہ سچائی دکھاتا ہے، کچھ اور نہیں۔ پھر عقل مند بوڑھے آدمی نے مینا کو برف کی ملکہ کے بارے میں بتایا۔ جب برف کی ملکہ چھوٹی تھی تو وہ بہت مہربان، خوش مزاج، وہ جہاں جاتی پھول کھل جاتے، جب وہ مسکراتی اس کی آنکھیں سورج کی طرح چمکتیں۔ وہ بہت الگ اور خوش تھی، اس کا نام لیلا تھا۔ ہر کسی کو لگتا تھا کہ لیلا ایک چڑیل ہے، اسی وجہ سے بچوں کو لیلا کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے تھے اور نہ ہی بات کرنے کی اجازت دیتے۔ اس کو سب نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جلد ہی وہ سب سے نفرت کرنے لگی اور ایک دن اس نے یہ دعا کی، جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے وہ برف کے بن جائیں۔ پھر اس نے ایک دور بڑا سا محل بنایا اور وہ وہاں اکیلی بڑی ہوئی۔ اس کو تم مارنا نہیں، بس اس کے برے خیالات کو ختم کرنا، یہ آئینہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اسے یاد دلانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ کون تھی تو تم اپنے دوست احمد کو بچا سکتی ہو۔ مینا برف کی ملکہ کے محل پہنچ گئی۔ اس نے احمد کو ایک کونے میں دیکھا، وہ ایک برف کا مجسمہ بنا رہا تھا۔ ارے احمد، بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، میں مینا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ احمد نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ اچانک وہاں برف کی ملکہ آ گئی، یا ہر چیز کی طرف اس کا دل بھی برف کا بن گیا ہے۔ چلی جاؤ، یہ میرا غلام ہے، جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں بھی برف کا بنا دوں گی۔ احمد پلیز واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری یاد آتی ہے، میں تمہیں واپس گھر لینے کے لیے آئی ہوں، میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلو۔ مینا کے آنسو احمد کے ہاتھوں پہ گرے اور اس کی دوستی اس پر اپنا اثر دکھا رہی تھی اور احمد کو ہلکے ہلکے اپنی پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مینا میں تمہیں پہچان گیا، مجھے سب یاد آ گیا۔ برف کی ملکہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی سے مینا کے اوپر جادو کرنے لگی۔ مینا نے اپنا آئینہ نکالا اور سامنے کر دیا اور جادو کے اثر سے بچ سکے، اور جادو سے وہ بچ گئی۔ ملکہ نے آئینے میں دیکھا، وہ اس کا چہرہ نہیں بلکہ ایک چھوٹی بچی کا چہرہ تھا، اور اچانک برف کی ملکہ ایک چھوٹی بچی میں تبدیل ہو گئی۔
بہت شکریہ مینا اور احمد، مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اب میں اپنے برے خیالات سے آزاد ہوں۔ احمد اور مینا نے لیلا کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ جی بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔